الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز سورۃ الصافات سے کریں گے۔ 182 اس کی آیات ہیں اور مکی سورت ہے۔ اس کی پہلی 74 آیات میں اللہ تعالیٰ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات کرتے ہیں اور مومنین اور مشرکین کے انجام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ وہ صف بستہ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ جنات کے متعلق بھی بتایا گیا کہ وہ غیب کی خبریں نہیں جان سکتے، اور جب عالم بالا کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انسان کی دوبارہ تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا اور چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر شروع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور اس کے بعد یہ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو لیڈرز ہیں یا قیادت ہے اور عوام یا جو پیروکار ہیں ان کے درمیان کا ایک جھگڑا یہاں پر دکھاتے ہیں، اور یہ ہم مختلف جگہوں پر پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ فکر رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار کریں گے، اور پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی تم ہمیں حق سے ہٹاتے تھے، تم ہمیں خوشنما باغ جو ہے وہ دکھایا کرتے تھے اور تم ہماری خیر خواہی کے جھوٹے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن وہ جو لیڈر ہیں وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرمائیں گے کہ اس طرح وہ سب لوگ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے رسول تھے انہوں نے بھی حق ہی پیش کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، نعمت بھری جنتیں جس میں وہ عزت کے ساتھ جنتی رکھے جائیں گے، اور ساتھ جنت کے شراب کے چشموں کا ذکر، اور وہ شراب جو لذت تو ہوگی لیکن اس سے جسم میں کوئی ضرر نہ ہوگا۔ پھر حوروں کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر یہاں جنتیوں کا ایک مکالمہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اور پھر وہ گفتگو کرنے والا ایک شخص یہ کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ چونکہ وہ خود تصدیق کرنے والوں میں سے نہ تھا تو وہ اس کو بھی مشکوک کیا کرتا تھا، اور پھر وہ کہے گا کہ میں اب وہ دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اور پھر وہ جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا اور کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا۔ تو ہم اپنی دوستیوں پر بھی محتاط رہیں کہ کس طرح کے لوگوں کی صحبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے 148 تک میں 9 انبیاء کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعے کی تفصیل کے بعد کہ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ قلب سلیم رکھتے تھے، بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، بتوں کو پاش کیا اور پھر آگ میں ڈالے گئے، لیکن سازشوں میں ان کے دشمن ناکام ہوئے، صالح اولاد کی دعا قبول ہوئی ان کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کہ والد کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، نہایت حلیم تھے۔ پھر وہ خواب دیکھتے ہیں اور ذبح کرنے والا حکم آتا ہے تو فرما بردار بیٹا کہتا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یعنی دونوں باپ اور بیٹے اللہ کی مرضی کے آگے سر خم کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی آزمائش تھی، اور اس پر پورا اترنے پر اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی متبادل پیش کی اور یہ رسم باقی رکھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اپنی بستی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے پہلے ایک بھری کشتی کی طرف بھاگے۔ کشتی جو ہے اس میں وزن زیادہ ہو گیا، اور پھر اس میں سے نکالنے کے لیے لوگوں کے قرع ڈالا گیا، قرع آپ کے نام نکلا، آپ سمندر میں پھینکے گئے اور مچھلی نے نگل لیا۔ آپ وہاں پر
اللہ سے دعا گو ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر مچھلی نے ان کی معافی طلب کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے انہیں خشک ساحل پر اگل دیا۔ وہ نڈھال تھے تو اللہ نے اپنی حکمت اور طاقت سے ایک بیلدار پودا اگایا جس سے انہیں سایہ بھی ملا اور غذا اور پانی بھی، اور پھر انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ وہ لوگ ایمان لے آئے تو انہیں مہلت عمل عطا کی گئی۔ یعنی ان تمام انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر کام کیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ آیت نمبر 149 سے 166 میں دوبارہ اس بات کی تردید کی گئی کہ فرشتے جو ہیں وہ خدائی میں شریک۔ آیت نمبر 167 سے 179 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فرمایا گیا کہ پہلے یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی ذکر آتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ رسولوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے لشکر ہی غالب رہتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ وہ بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں وہ جلد ان کے صحنوں میں اترے گا اور یہ بہت بری صبح ہوگی۔ سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آیت نمبر 180 سے 182 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت اور اقتدار میں کوئی شریک نہیں، وہ بے عیب ہے ان تمام غلط اور منفی صفات سے جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور تمام رسولوں کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا کہ ان کے لیے سلامتی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور ہلاکت اور بربادی رسولوں کے مخالفین کا مقدر ہے۔ شکر کا سزاوار صرف اللہ ہے۔ جو سورہ صاد مکی صورت ہے، 88 اس کی آیات ہیں، اور یہ مکی صورت اس دور میں نازل ہوئی جب قریش مکہ وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہوگا۔ وہ کہنے لگے بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں ہیں۔ اس کی پہلی 16 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ انہوں نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور پھر جھٹلاتے اور مذاق کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے، یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ میرا انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سردار ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے خداؤں پر جمے رہو اور ڈٹے رہو، یہ شک پر مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے رویے پچھلی جو 6 قومیں جھٹلانے والی ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ انہی کی طرح ہیں جن پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ پر شکست کھانے والا ہے۔ یہ بھی قرآن کی ایک پیشین گوئی ہے کہ آج جہاں بیٹھے یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ پر یہ شکست کھانے والے ہوں گے۔ پھر اگلی آیات کی طرف چلیے تو آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کیے گئے تھے، اور انہیں نہ صرف حکومت دی گئی تھی بلکہ حکمت اور معاملہ فہمی بھی عطا کی گئی تھی، اور یہ اواب تھے۔ اواب کا مطلب ہے اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ایک مقدمہ دے کر بھیجا گیا، اور یہ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان تھا۔ انہیں بعد میں پتا چلا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے تو انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی، اور اللہ کے ہاں ان کو تقرب حاصل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر حکومت دی گئی اور عدل سے کام لینے کا کہا گیا، اور عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات نفس ہوتی ہیں جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں، اور گمراہوں کے لیے عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیات 38 سے لے کر 40 تک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ بھی اواب تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، انہیں بھی حکومت عطا کی گئی، پھر انہیں بھی اللہ نے آزمایا، انہوں نے استغفار کیا، ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ایک عظیم الشان حکومت عطا کی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب بندے تھے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ آیت نمبر 41 سے لے کے 44 تک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی کہ وہ ایک صابر نبی تھے، یہ بھی اواب تھے، ان کی دولت اور صحت چھن گئی تو انہوں نے دعا کی کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، اللہ نے حکم دیا زمین پر پیر مارو، چشمہ پھوٹے گا، اس سے نہانا اور پینا، چنانچہ اس معجزے سے وہ ٹھیک ہو گئے اور انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کا فضل عطا کیا گیا، بہت صابر، وفادار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ان 3 پیغمبروں کے تفصیلی ذکر کے بعد 6 پیغمبروں کا مختصر ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ بھی اللہ کے چیدہ بندے تھے اور منتخب کردہ بندے تھے۔ آیت نمبر 49 سے لے کے 64 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ذکر یعنی نصیحت ہے اور اسے مان کر بچ بچ کر چلنے والے متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا، باغات، میوے، شراب، باحیا حوریں اور نہ ختم ہونے والا رزق، اور قرآن کی دعوت کو مسترد کرنے والے سرکش لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا، اور دوزخیوں کو حیرت ہوگی کہ آج یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم اشرار سمجھا کرتے تھے یا شر پھیلانے والے اور جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 65 سے 85 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے ہیں، ان کی دعوت قبول کر لو کہ اللہ صرف ایک ہے، اور دعوت کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ابلیس ہے جو اپنے تکبر کی وجہ سے کافر ہو گیا تھا، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اللہ کے مخلص بندے اس کے دام میں گرفتار نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ابلیس، میں تیری اور ان لوگوں کی ذریت میں سے تیری پیروی کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کر کے رہوں گا۔ آیت نمبر 86 سے 88 تک میں جو آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں پر واضح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں مخلص ہیں، لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی بناوٹ یا تکلف سے کام لیتے ہیں، اور قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو سارے جہاں والوں کے لیے حجت ہے۔ اور آخری آیت میں مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ چند سالوں میں واضح ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوگا اور کس کے مقدر میں شکست ہے۔ تو سمجھ کے آیا کہ قرآن سارے جہاں والوں کے لیے کتاب نصیحت ہے، اور اللہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر مکی سورت ہے، ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، آیات اس کی 75 ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالص اور مکمل توحید اختیار کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت کے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے۔ اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز و حکیم ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ سراسر حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ بہت زوردار آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرما برداری، اطاعت، احکامات کی پیروی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیتے ہیں کہ اللہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، انسانوں کو 3 اندھیروں یعنی 3 پردوں سے، پیٹ، رحم اور وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ ہی ان کا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خالقیت کے، اپنی ربوبیت کے دلائل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کو ناپسند کرتا ہے، اور ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ انسانی نفسیات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مصیبت اور تکلیف میں تو ایک خدا کو پکارتے ہوئے توحید اختیار کرتا ہے، لیکن نعمتوں پر پھول کر اللہ کے شریک ٹھہرا لیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
عقل مندوں کو سمجھایا گیا کہ علم والے اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے، با کردار اور بد کردار برابر نہیں ہو سکتے۔ با کردار لوگ اللہ کی توحید اختیار کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان آیات میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ کتنی ڈرانے والی آیت ہے کہ دیوالیہ ہو جائے گا وہ شخص جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے بھینٹ چڑھا دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو، اور فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکہ کے جو نو مسلم صحابہ ہیں ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کی جا سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ کوئی دوسرا خالص توحید اختیار کرے یا نہ کرے، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ خود خالص توحید اختیار کریں گے، اور مشرکین مکہ کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ اس کے بعد آیات 21 سے لے کے 41 کی طرف چلیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ عقل مندوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے قسم قسم کے پودے اگتے ہیں، لیکن یہ پھر بھس بنا دیے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی ربوبیت اور اپنی موت پر نظر رکھنا چاہیے۔ اسلام قبول کرنے والے اور دعوت اسلام رد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قبول کرنے والوں کے سینے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جبکہ پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر قرآن مجید کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ قرآن تو ایسا بہترین اور پرتاثیر کلام ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو کر ذکر الہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا گیا ہے، یہ خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یہ توقع ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر کے اللہ کے غضب سے بچیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کی ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک مالک کی ملازمت کرنے والا نوکر اور کئی آقاؤں کے درمیان پھنسا ہوا نوکر برابر نہیں ہو سکتے، اور اسلام کی دعوت قبول کرنے والے اور رد کرنے والے دونوں مرنے کے بعد اللہ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے اللہ کافی ہے جو عزیز بھی ہے اور ذو انتقام بھی ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن دیویوں سے دعا کرتے ہیں اور انہیں نفع اور نقصان کا مختار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے بس اور بے اختیار خدا ہیں اور کامل اختیار صرف اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے مومن اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اب لوگوں کی مرضی ہے کہ ہدایت پائیں یا گمراہ ہو کر عذاب سے دوچار ہو جائیں۔ آیت نمبر 42 سے لے کے 52 تک میں اللہ تعالیٰ دعوت توحید پر مشرکین کے رد عمل کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ مشرکین نے خود ساختہ عقیدہ شفاعت بنا رکھا ہے۔ شفاعت کا سارا نظام سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منکرین آخرت اپنے عقیدے میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ایک خدا کا نام سن کر دل میں کڑھن محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا ذکر کیا جائے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ لیکن تمام اختیار اللہ کے پاس ہیں، وہی فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے دن کوئی جرمانہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور دعوت حق کا مذاق اڑانے والے انجام بد سے دوچار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی مالی کامیابیوں کو اپنے ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور ایسا ہر دور میں رہا ہے۔ اللہ ہی رزق میں تنگی کرنے والا بھی ہے اور کشادگی کرنے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 53 سے 70 تک کے مضامین کو دیکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت
آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ اتنی جامع آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دامن کھلا ہوا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم رب کی طرف پلٹو گے اور فرما بردار بن جاؤ گے اور پیروی اختیار کر لو گے کتاب کے بہترین پہلو کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور بخشش کرے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اگر ان پر نازل ہوا تو وہ حسرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے، اور وہ پھر کہیں گے کہ افسوس میں نے اللہ کو نہ مانا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا، یا کہے گا کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے گا کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور یہ حسرتیں ہوں گی، اور اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت جب آ جائے گی تو سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے اور انسانوں کو ان کے کیے کا بھرپور بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی، اور اس دن اہل تکبر کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اس کے برخلاف اہل ایمان کو نجات ملے گی۔ آیت نمبر 71 سے لے کر 75 جو آخری حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ روز قیامت ہر شخص فردن فردن پیش ہوگا، لیکن جنت اور دوزخ میں داخلہ باجماعت ہوگا۔ کافر جہنم کی طرف باجماعت ہانکے جائیں گے، دوزخ کے کارندوں سے ان کا کالمہ ہوگا، بالآخرکار یہ مغرور دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، اور اہل جنت بھی باجماعت جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، سلام سے استقبال ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس وقت وہ دیکھیں گے کہ فرشتے حمد اور تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اطراف ہوں گے، انصاف کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور ہر طرف سے الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید اختیار کرنے والا اور کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ سورۃ المومن جسے سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، یہ حامیم سے شروع ہونے والی 7 سورتوں میں سے پہلی سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس مکی سورت میں اس بندہ مومن کا ذکر ہے جو فرعون کے دربار میں تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی، اور یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور کفار سازشیں کر رہے تھے۔ فرعون کے دربار کی یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی، اور دوسری طرف کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی۔ اس کی پہلی جو 22 آیات ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ حق اور باطل کی کشمکش میں اہل حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ عزیز و علیم ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے عرش کے فرشتے اور دوسرے اہل آسمان اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے، اور یہ کہ ان کے صالح آباء و اجداد اور نیک اور صالح اولاد کو اللہ ان کے ساتھ جنت میں ملا دے اور ان کو برائیوں سے محفوظ کر دے، اور وہ صبح و شام اللہ کے حضور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو روز محشر اپنے اوپر غصہ آئے گا اور وہ جہنم میں منت سماجتیں کریں گے لیکن ان کی سنوائی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ اس وقت اس سے زیادہ غضبناک ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم منہ پھیر لیتے تھے۔ دنیا کے بادشاہوں اور جابروں سے میدان حشر میں پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، ان میں سے کوئی بھی زبان نہ کھول سکے گا، اور پوری کائنات پکار اٹھے گی کہ اللہ واحد و قہار کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں۔ اس روز حساب لیا جائے گا، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے،
گے لیکن کوئی کسی کے حق میں کلمہ خیر کہنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے اور اللہ سے ان کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا کہ اللہ واحد قہار کی، اور پھر یہ فرمایا کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ جو نگاہوں کی چوری اور سینوں کے راز تک جانتا ہے اس روز عدل اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد آگے چلیے تو آیت نمبر 23 سے لے کے 27 تک میں اللہ تعالیٰ قریش کی جو متکبر قیادت ہے ان کو فرعونی رویے ترک کرنے کا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا تھا لیکن انہیں جادوگر اور جھوٹا قرار دیا گیا، بنی اسرائیل پر ظلم کیا گیا لیکن کافروں کی چالیں ناکام ہی رہتی ہیں۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں خود موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، وہ اپنے رب کو پکار لے، لیکن حضرت موسیٰ نے ہر منکر آخرت سے پناہ لے رکھی تھی اور فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آیت نمبر 28 سے لے کے 54 تک میں آل فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک مومن تھا آل فرعون کا جس نے ایک مصلحت کے تحت کچھ عرصے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن اس کے بعد وہ کھل کر فرعون کے خلاف توحید کا علمبردار بن کر سامنے آ گیا، اور اس کی بڑی زبردست تقریر ہے اس سورہ مبارکہ میں جو اس نے فرعون کے دربار میں کی، اور وہ صحیح راستے کی طرف دعوت دینے لگا، جس کے جواب میں فرعون نے عوام کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ بھی لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اس بندہ مومن نے آل فرعون کے ضمیر سے سوال کیا کہ کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو صرف اللہ ہے؟ اور بندہ مومن نے دونوں قسم کی دعوتوں کے فرق کو واضح کیا کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم لوگ مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ آیات 55 سے لے کر 76 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ صبر و استقامت کے ساتھ تکبر، ہٹ دھرمی اور بحث و تکرار کے اس ماحول میں اپنی دعوت کو جاری رکھیں، اور بتایا گیا کہ اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اور بدکار بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اس سے مانگا جائے وہ دعائیں قبول کرے گا، اور جو لوگ اس کی عبادت اور دعا سے انکار کریں گے وہ داخل جہنم ہوں گے، بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ کی خالص بندگی اختیار کی جائے۔ اور آخری حصے میں آیت نمبر 77 سے 85 تک میں اللہ تعالیٰ نے دلائل سے مغرور لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنی طاقت، اپنی شان و شوکت اور اپنی خوشحالی پر نہ پھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بھی ایسی کئی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا جو قریش سے زیادہ طاقتور تھیں اور بڑے آثار اور بڑے اثاثے رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی درست بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔